أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله عبد یار دیار صدیق رب دیار یار صدیق رب دیار صدیق سنیا دا سردار صدیق رب دیار صدیق رب دیار صدیق سنیا دا سردار صدیق رب دیار مولا علی دایو کی لگ دے مولا علی دایو کی لگ دے جوڑا تیرا غدار صدیق رب دیار یار صدیق رب دیار صدیق سنیا دا سردار صدیق رب دیار صدیق رب دیار صدیق یار صدیق دا رکھ لے دل وچ پیار صدیق دا رکھ لے دل وچ رکھ لے دل وچ رکھ لے دل وچ پیار صدیق دا رکھ لے دل وچ کرسیاں میرا پار صدیق رب دیار صدیق سنیا دا سردار صدیق رب دیار صدیق سنیا دا سردار صدیق مولا علی دا او کی لگ دے مولا علی دا او کی لگ دے جوڑا تیرا غدار صدیق رب دیار یار صدیق سنیا دا سردار صدیق اللہ تبارک و تعالی دی حمد و ثنا دعا نبی کریم روح رحیم سردار الانبیاء امام الانبیاء رحمت مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ کے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں دوستو السلام علیکم پچھلے جمعۃ المبارک کے موقع تے عظمت و شان صدیق اکبر کے حوالے نال قرآن و حدیث کی روشنی نال کچھ گلاں تواڈیاں سماعتاں دے حوالے کیتیاں اج دے بھی اس عظیم جمعہ المبارک کے موقع تے
عظمت و شان صدیق اکبر کے حوالے نال قرآن و حدیث کی روشنی نال گفتگو کرانگا۔ دعا کو ہاں خالق کے کائنات مالک کے کائنات حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ میں سنا کے تم سن کے سب نو اللہ کریم عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ تو رب کائنات نے قرآن مجید قرآن رشید کے اندر اعلان فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، فرمایا اس حد کو اس بڑے پرہیزگار کو بچا لیا جائے گا، اس حد کو اس بڑے پرہیزگار کو بچا لیا جائے گا جیڑا بندہ اپنا مال رب تعالیٰ دی راہ وچ خرچ کرتا ہے، اپنی جان اور اپنا مال پاک کرنے واسطے، اور کسی کا بھی اس پہ کوئی احسان نہیں کہ وہ بدلہ دے رہا ہے کسی چیز کا، بلکہ وہ صرف اللہ کو راضی کرنے واسطے اپنا مال خرچ کرتا ہے، اور ان قریب اللہ کریم اس دی وفات اور وہ رب دی عطا تے راضی ہو جائے گا۔ ان قریب وہ اللہ تعالیٰ دی عطا تے اور اللہ اس دی وفات تے راضی ہو جائے گا۔ ایک آیات بینات شان صدیق اکبر کے حوالے نال نازل ہوئیاں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں کمزور غلامان خرید کے آزاد کر دیتے کہ جڑے اسلام لیان دی وجہ ایمان لیان دی وجہ حضور دا کلمہ پڑھن دے بدی وجہ تو کافرہ دے ہتھوں سدائے جاندے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے انہاں نو خریدنا پھر انہاں نو آزاد کر دیا۔ ایک دن آپ کے باپ حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالے تک آپ نے کلمہ رسول دا بھی سی پڑھیا، کہنے لگے میرے بیٹے ابو بکر تو کمزور غلاماں خرید کے آزاد کرنا ہے، اگر تو جاندارا نوجواناں نو زور آوا نو طاقت والا نو آزاد کراندا خرید کے پھر آزاد کردا، کل مشکل وقت وچ تیرے کم آندے تیری مدد کرنے۔ باپ دی کل گل سن کے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے پیارے باپا جان میں ایک غلاماں غریباں نو کمزوراں نو خرید کے پھر آزاد کرنا وا دنیا دے کسے فائدے واسطے نہیں کرتا کہ میں کوئی دنیا دا فائدہ ہو کہ دنیا تے میری مدد کرنا کوئی کام پابند نہیں، دنیا دے کسے فائدے واسطے انہاں نو خرید کے آزاد نہیں کرتا، میں صرف اور صرف رب دی رضا حاصل کرنے واسطے انہاں نو آزاد کرتا، میں صرف اور صرف رب نو راضی کرنے واسطے انہاں نو خرید کے پھر آزاد کرنا وا۔ اور ایک موقع تے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما نفعنی مال احد قط ابھی ما نفعنی مال ابو بکر، فرمایا اتنا کسی دے مال نے مجھے نفع نہیں پہنچایا اتنا صدیق دے مال نے مجھے نفع پہنچایا، اتنا کسی دے مال نے سرکار نے فرمایا میں نے نفع نہیں پہنچایا جتنا صدیق دے مال نے میں نے نفع پہنچایا۔ لوگ کہتے ہیں کوئی کسی نے نفع نہیں پہنچا سکتا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں جتنا صدیق دے مال نے میں نے نفع پہنچایا، اسلام نے نفع پہنچایا، اتنا کسی دے مال نے میں نے نفع نہیں پہنچایا۔ اور کیا وجہ ہے؟ سرکار پر اپنا مال کوئی نہیں، صدیق دے مال نے کتنا حضور دے مال نفع پہنچایا، حضور نے فرمایا تمہیں کسی دے مال نے اتنا نفع نہیں پہنچایا۔ کیا سرکار پر اپنا مال نہیں سی؟ بخاری کے اندر حدیث پاک کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اگر میں چاہواں، لوگ کہتے ہیں کسی دے چاہنا کچھ نہیں ہوتا، حضور نے فرمایا عائشہ اگر میں چاہواں کہ اود پہاڑ میرے نال سونے دا بڑھ کے میرے نال چلے، اود پہاڑ سونے دا بڑھ کے میرے نال
جس نبی کو اتنا سارا مال ہے کہ حکم فرمانا کہ اور پہاڑ سونے ہو جانے حضور کے نام نہ چلنا، اور حضور کا فرماتے ہیں اتنا صدیق کے مال نے مینوں نفع پہنچایا ہے، اتنا کسی نے مال نے مینوں نفع نہیں پہنچایا۔ میرے نبی اپنی نبوت والی پاک زبان ہمارے جانتے کو انل ہوائے ہو الا وحی یوحی کی پاک زبان کے صدیق اکبر کا ذکر کر کے عظمت شان صدیق اکبر میں دعوے کرتے ہیں۔ کوئی میرے یار صدیق کو پہنچے نہیں کہ خلاف بات نہ کرے، اس اسلام نے اتنا مال کیتا خرچ کیتا ہے، اتنا میں محمد کے بار خرچ کیتا ہے، استعمال کا جتنا استعمال نے میں نفع پہنچایا کسی اور کے نفع نہیں پہنچایا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جنگ تبوک کے موقع تھے نا، حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ اسلام نے بعد کی ضرورت مال جمع کرو۔ سبحان اللہ۔ صحابہ گئے، علی المرتضیٰ بھی گئے، جو کچھ ایسی لے کے آندا سرکار کی بارگاہ میں پیش کیتا۔ حضرت عثمان غنی گئے، جو کچھ مال ایسی سرکار کی بارگاہ میں لے آندا حضور کی بارگاہ میں پیش کیتا۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں اس دن میرے کو مال بڑا زیادہ سی، کافی سارا مال سی، اور میں اپنے آپ کو کہنے لگا، اپنے دل میں سوچیا کہ آج میں صدیق کو نمبر لے جاواں، آج میں صدیق کو نمبر لے جاواں گا، پر پہلا نمبر صدیق دا ہی ہے نا۔ حضرت فاروق اعظم کے دل میں خیال آیا، دل میں فرماتے ہیں میں سوچیا کہ آج میں نمبر لے جاواں گا، سب تو زیادہ صدیق تو بھی زیادہ میں مال حضور کی بارگاہ میں پیش کروں گا، آج میں بازی لے جاواں گا، آج نمبر لے جاواں گا۔ آپ فرماتے ہیں میں گھر گیا، ادھا مال رکھیا گھر، ادھا مال لے آندا سرکار کی بارگاہ میں پیش کیتا۔ حضور دلوں دے بھید جانتے سن، حضور نے فرمایا عمر کتنا سارا مال لے کے آیا ہے، سوچ کے گیا سینے کہ آج میں فاروق اعظم تو آج میں فاروق اعظم صدیق اکبر کو نمبر لے جاواں گا۔ حضور کو بھی پتہ سی نا کہ اسی سوچ کے گیا، حضور نے فرمایا عمر کتنا سارا مال لے کے آندا ہے، عرض کی تھی مدینے دے تاجدارا اتنا لے کے آندا اتنا ہی کر رکھیا، یعنی ادھا مال میں تہاڈی بارگاہ وچ پیش کرنا، ادھا مال میں گھر رکھ کے آیا ہوں۔ حضور نے فرمایا سن بیٹھ، ہن بیٹھ جا، ہن میرا ذرا یار آن دے، میرا یار خار آن دے، صدیق اکبر نو آن دے۔ جناب صدیق اکبر تھوڑی دیر تو بعد تشریف لے کے آئے، صدیق اکبر تشریف لے کے آئے، سرکار کی بارگاہ وچ مال جو رکھیا نا، سرکار نے فرمایا صدیق کتنا سارا مال لے آندے، ہن تو دس کتنا سارا مال لے کے آندے۔ صدیق اکبر نے عرض کی سونیا کتنا کی، کتنا کی سونیا جو کچھ گھروں میں نہیں پتا، سونیا تک نہ تیری بارگاہ میں پہنچا دے، میں سارا مال تیری بارگاہ میں پہنچا دیتا۔ حضور السلام کی بارگاہ کے اندر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اتنی عرض کی تھی سونیا میں سارا مال پیش کر دیتا۔ حضور السلام نے فرمایا اب کہیں تو نہیں کا اے ابو بکر گھر والے واسطے کی میں چھوڑے، اب کہیں تو نہیں کا اے ابو بکر گھر والے واسطے کی چھوڑ کے آئے۔ صدیق اکبر نے ہاتھ بن لے، عرض کی تھی مدینے میں تاجدارا ہاتھ چہرے والیا بندے کی حضرت والیا فقال اب کہیں تو لہو اللہ و رسولہ، میں گھر میں خدا اور مصطفیٰ چھوڑ کے آیا، سبحان اللہ، آگے اندر خدا اور مصطفیٰ چھوڑ کے آیا، بس گھر دے اندر خدا اور مصطفیٰ کافی ہے، سبحان اللہ، سارا کچھ سونے مدینے دے تاجدارا تیری بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے، سونے میں کچھ نہیں چاہیے، گھر دے اندر کی چھوڑ کے آیا، میں فرمایا خدا دا رسول چھوڑ کے آیا، سبحان اللہ، کی چھوڑ کے آیا وہاں کلندر لاہوری علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ ولی فرمایا پروان کو چراغ گل گل پھول بسے، پروان کو چراغ گل گل پھول بسے، صدیق کے لیے صدیق کے لیے بڑو بڑو صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول، بس صدیق کے لیے ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ
بیٹیاں بھی رونے لگ پیندیاں نے سیدہ نے ہاتھ بننے عرض کیتی ابو جان کوئی تکلیف ہے میرے ابا جان روندے ہو بیٹھے ہو پہ روندے ہو کیوں تڑیا کر جوان سنی بیٹیاں باپ نو روندیاں نہیں ویکھ سکدیاں اے میرے پیارے ابا جان کیوں پہ روندے ہو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا میری پیاری بیٹی عائشہ جو کچھ ہے سی میں مال حضرت کی بارگاہ میں پیش کر کے آ گیا ہوں پر کچھ میرے تین بھائی رہ گئے نے حضرت نے فرمایا خوشی کرنا مال لے گیا میرے دور رہنے والے نے انہیں کل میرے نبی کی بارگاہ میں مال پیش کرنا میں کہ میری بیٹی میرے سکون نہیں پیا ہوگا صبح جب دن چڑھے گا میرے تین بھائی رہ گئے سن میرے نبی کی بارگاہ کے اندر مال پیش کر کے صدیق میں چپ کر کے بیٹھا رہے گا صدیق میں چپ کر کے بیٹھا رہے گا میری بیٹی کا سجدہ کو میں نیند نہیں پی ہوگی دن چڑھا جناب صدیق اکبر نے پن والے کپڑے بیچ چھوڑے رات کا لباس پہن کے امام الانبیاء کا یار حضور کی بارگاہ وچ آ گیا میرے نبی صدیق دا چہرہ ویکھنے نہیں پے عرض کیتی سونیا مدینے دے تاجداراں میں ہور وی مال لے کے میں آواں سونیا میرا مال بھی قبول فرما دو میرے نبی صدیق اکبر دا چہرہ پہ تکدے نے اتنی دیر جناب جبریل امین تشریف لے کے آئے عرض کیتی مدینے دے تاجداراں اللہ تیرے تے سلام پیا پڑھدا وے اللہ تیرے تے درود پیا پڑھدا وے اور اللہ تیرے یار نبی سلام پیا بھیجدا وے اللہ نے تیرے یار صدیق نے بھی سلام بھیجا وے اور رب پیا فرماتا وے اے میرے سونے یار مصطفیٰ اپنے یار صدیق کو ذرا پوچھنا کیا اس حال وچ بھی تو اللہ تیرا سی ہے سبحان اللہ کیا اس حال وچ بھی تو اپنے اللہ تیرا سی ہے اور جناب صدیق جناب جبریل علیہ السلام نے میرے لباس پہنیا وے جڑا صدیق نے ڈاٹ والا لباس پہنیا وے سبحان اللہ اور فرمایا عرض کی سونیا سارے عرشیاں نے اے لباس پہنیا وے جڑا صدیق اکبر نے پہنیا وے اور اللہ فرماتا ہے میرے یار نے تو پوچھ کے دس کیا اس حال وچ بھی تو اپنے رب تیرا سی کیونکہ کبیلا آئے سی جب تو بہت بڑا طاقت سے بہت بڑا مالدار ہے ارے تو سارا کچھ حضور دی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے اللہ دے راہ تے خرچ کر دیتا ہے ارے تو پاک کا لباس کا لباس پہن کے ارے تو پاک کا لباس پہن کے آیا کھلوتا میں اے میرے محبوب تیرے یار ذرا تسنا کیا اس حال وچ بھی رب تیرا سی میرے آقا نے فرمایا میرے یار صدیق اور میرے بیٹار صدیق اللہ دا سلام آیا وے اللہ تیرے تے سلام پیا پڑھدا وے اللہ پیا فرماتا وے اے صدیق دس کیا اس حال وچ بھی تو کیا تم اپنے رب تے راضی ہے کہ کوئی نہ اے صدیق دی اکھاں وچ آنسو آ گئے ہاتھ بن رہے عرض کیتی سونیا میری اوقات کی ہے سونیا میری قدر کی ہے سونیا میری اوقات کی ہے کہ میں رب تے ناراض ہوا سونیا میں راضی ہاں سونیا میں راضی ہاں میری اوقات کی ہے کہ میں رب تے ناراض ہوا میں اپنے رب تے راضی ہاں اسلام نو ضرورت جس ویلے بھی پیش آئی اسلام نو ضرورت جس ویلے بھی پیش آئی سب کچھ ہے کہ آیا حکمدار مصطفیٰ دا سب کچھ ہے کہ آیا سب کچھ ہے
وہ چرچا ہوا جہان میں پیارے صدیق کا چرچا ہوا جہان میں پیارے صدیق کا چرچا ہوا جہان میں پیارے صدیق کا سچا ہے یار میرے رب کے حبیب کا سچا ہے یار میرے رب کے حبیب کا سچا ہے یار میرے رب کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک بدبخت یہودی بے ایمان نہیں صدیق اکبر نو گالاں کڈیاں ایمان الانبیاء سماجوں دے اندر موجود نے حضور بڑی حیرانگی دے نال اس یہودی نو ویکھ رہے نے پے کہ میرے یار صدیق نو گالاں کیوں پیا کردا وے اور نال ہی میرے نبی مسکراتے نے پے میرے نبی دے لباں تے مسکراہٹ حضرت نال مسکرانے نے پے جدوں بے ایمان حد تو ہویا تے صدیق اکبر نے کچھ دیاں گلاں دا جواب دینا شروع کر دیتا میرے نبی نال اٹھ کے چلے گئے جدوں امام الانبیاء اٹھ کے چلے گئے صدیق اکبر حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہاتھ کرنے مدینے دے تاجدار بدبخت مینوں گالاں پیا دیندا سی اے سونیا تہاڈی موجودگی دے اندر گالاں پیا دیندا سی تسی تبسم فرما رہے سو سبحان اللہ سرکار تسی مسکرا رہے سو او گالاں پیا دیندا سی جدوں حق ودیا وے مدینے دے تاجدار میں کچھ گلاں دا جدوں جواب دتا وے سونیا تسی ناراض ہو کے چلے گئے ہو میرے آقا نے فرمایا میرے یار صدیق او بے ایمان بدبخت جدوں تینوں گالاں پیا دیندا سی تینوں برا بنایا خدا سی پیا کہ کتنی دیر تک تو خاموش ہے خدا کا مالا کا ماں کا مالا کا یارو جلالو اے میرے یار صدیق جدوں تک تو خاموشیاں میں اللہ دا ایک فرشتہ تیرے طرفوں جواب پیا دیندا سی تیرے طرفوں جواب پیا دیندا سی کانا ماں کا مالا کا یارو بیارو علیہ فلما ردت علیہ وقع الشیطان اتنی دیر تک میرے یارا کیوں خاموشیاں میں اللہ کا فرشتہ اس کو جواب دیندا رہیا وے کہ جدوں تو گلاں کرنیاں اودہ جواب دینا شروع کر دیتا وے وہ فرشتہ چلا گیا تواڈے اندر شیطان آ گیا پھر میں چلا میرے سجن وہ میرے یار تینوں کوئی بے ایمان گالاں کڈے تو پریشان نہ ہویا کر سبحان اللہ تو پریشان نہ ہویا کر تیری شان وچ ذری برابر بھی فرق نہیں آ سکدا کوئی بے ایمان بھی تینوں بھوکے تینوں پریشانی کی لوڑ ہی کوئی وہ بے ایمان پیا بھوکے پر تیری شان وچ کوئی فرق نہیں آ سکدا تیرے طرف اللہ کا فرشتہ ضرور جواب دے گا تیرے طرف اللہ دے تیری شان دے اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہ ورضوان سونیا ربا سونیا اللہ فرماتا ہے اے تیرے صحابہ کے میں راضی ہاں اے میرے تے راضی ہے سبحان اللہ میرے سجن تیرے تے اللہ راضی ہے سبحان اللہ کوئی تیرے تے ناراض ہونا بھندا تے ہوئے بھندا وہ اپنا نقصان آپ پیا کردا بہتر پریشان ہونے کی لوڑ کوئی نہیں رضی اللہ عنہ ورضوان اللہ تیرا سی اللہ تیرے تیرا سی اللہ تیرا سی ہے تے اللہ اللہ اس طرح خود پیا دیندا اوے میرے یار دے سجڑاؤ میں اللہ تھوڑا کی راضی میں اللہ تیرے تے نبی دا صدیق تے ہوے نا جن مصطفیٰ کے نے فرمایا اے کسے جنتی دیکھ رہے ہیں ابو بکر جنتی ابو بکر کو چلنا ابو بکر جنتی ابو بکر صدیق صداقت کا
صداقت کا انمول خزینہ ہے صدیق کا دل تو میرے آقا کا مدینہ ہے صدیق کا دل تو میرے آقا کا مدینہ ہے صدیق کا دل تو میرے آقا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ حضور علیہ السلام نے اپنی آنکھیں پسندیدہ چیزاں دا ذکر فرمایا کہ میں نے اے دل جیدہ پسند نہیں صحابہ نے ہاتھ بن کے الذی جو سنیا سامنے اجازت دیو اسی بھی اپنی آنکھیں خواہشاں کا اظہار کریے میرے نبی نے فرمایا صحابہ بولو تمہاریاں کی خواہشاں نے انہیں اپنی خواہشاں دسو جناب علی رضی اللہ عنہ اپنی خواہشاں دسیاں سنیا میں نے اے دل جیدہ پسند نہیں جناب عثمان غنی کے عرض کیتی سنیا میں نے اے دل جیدہ پسند نہیں جناب فاروق اعظم کے عرض کیتی سنیا میں نے اے دل جیدہ پسند نہیں میرے نبی نے فرمایا صدیق تو دس تینوں کی پسند ہے میرے یار صدیق تمہیں دس تینوں کی پسند ہے صدیق اکبر نے ہاتھ بن لے عرض کیتی سنیا میں نے بڑا پسند ہے عائشہ بیٹی میری ہے بیوی تیری ہے عائشہ بیٹی میری ہے بیوی میں سنی اس گل بڑا پسند کرنا میں بڑا چنگا لگتا ہے بیٹی میری ہے بیوی تھوڑی میں تہاڈا سسرا تسی میرے داماد میری بیٹی ہے تہاڈے گھر نہیں تسی میرے نبی ہو میں تہاڈا غلام سنیا مینوں بڑا پسند ہے اور دوسرا مینوں سنیا پسند ہے اللہ مینوں مال دے میں تہاڈے قدماں تے قربان کردا رہاں آج بھی کوئی 10 روپے مسیحے دے تے 10 دن سوچدا رہندا ہے کہ 10 روپے مسیحے دے دتے سن اج کوئی 100 روپے مسجد وچ دے دے تے 10 واری سوچدا دینا کہ نہیں دینا انہاں صحابہ والے جڑے حضرت مصطفی دا چہرہ ویکھدے رہندے نے تے ایک کہندے رہندے نے کیڑا ویلا ہوندا ہے سرکار نب ہلا کے ساڈے کولوں کچھ منگدے نہیں اساں اپنا سارا وجود دی بارگاہ میں پیش کر دئیے حضرت صدیق اکبر نے عرض کی سنیا تسی میری خواہش ہے مال منو اللہ عطا کرے میں تہاڈے قدماں تے قربان کر دینا اور تسی میری خواہش ہے ناصرو الہ وجہ رسول اللہ میں سنیا میری تیسری خواہش ہے چہرہ تہاڈا ہوے میں تکدا رہ جاواں سنیا تیسری بڑی خواہش ہے چہرہ تہاڈا ہوے تکدا میں رہ جاواں صدیق جس نوں کہندے او یار مصطفی دا صدیق جس نوں کہندے او یار مصطفی دا صدیق جس نوں کہندے او یار مصطفی دا جنے سب تو پہلے کیتا اقرار مصطفی دا جنے سب تو پہلے کیتا اقرار محمد پڑھو جنے سب تو پہلے کیتا اقرار سب تو پہلے جناب عورتاں وچ سیدہ عائشہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ ایمان لے کے آئیاں نے اور بچیاں وچ سب تو پہلے علی رضی اللہ ایمان لے کے آئے نے مرداں وچ سب تو پہلے صدیق اکبر ایمان لے کے آئے نے جنہاں سب تو پہلے کیتا اقرار مصطفی دا صدیق جس نوں کہندے او یار مصطفی اور پوچھیا سی ایک صحابی
شریف جاون نا تے جدوں آون تے لوگ انہاں دے ہاتھ چومدے سبحان اللہ انہاں دے ہاتھ چومدے اور کہندے نے دعا کرو تسی حضور دا گھر ویکھ کے آئے ہو تسی رب دا گھر ویکھ کے آئے ہو حضور دا در ویکھ کے آئے ہو دعا کرو اللہ تعالی تہاڈی دعا قبول کرے آمین دعا کرو ہاں حاجی دا ہاتھ چومیا جاندا ہے کہ وہ رسول اللہ دا شہر ویکھ کے آیا ہے وہ تیرا حاجی حضور دا گھر ویکھ کے آوے اس دا تے مقام ہے لوگ دے ہاتھ چومن کہ جس دے گھر مصطفی عبداللہ بن کے گیا صدیق کا مقام سبحان اللہ کوئی مدینہ شریف جاوے تے لوگ ہاتھ چومن لوگ پیار ہوتے ہیں اس کے نالوں تو مدینہ شہر میں کیا آیا ہے تو مکہ پاک میں کیا آیا ہے مدینہ شریف میں کیا آیا ہے ہاتھ میں جاتے ہیں جس کے گھر میرے مصطفیٰ عبداللہ بن کے گیا جس کے گھر حضور عبداللہ بن کے گیا نہیں اس ابو بکر کا کی مقام ہے اس عمر کا کی مقام ہے اس کے گھر اور عثمان عبداللہ بن کے آ گئے سبحان اللہ جی سبحان اللہ ایک ویری نہیں دو بن کے دو ویری بن کے آوے سبحان اللہ اور جس مصطفیٰ دے گھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلہا بن کے آمن ہے جس گھر پھر علی دلہا بن کے آوے سبحان اللہ بے سرا یا میرے نبی دے شانہ دا جوڑ تے ویکھنا غلام بھی ہیں دو اونے جڑے سوڑے نے مصطفیٰ نے سبحان اللہ دو اونے جڑے دماغ نے مصطفیٰ نے سرا جوڑ تے ویکھنا آج ورنہ دے بارے لوگ بک بک کر جڑے دو سوڑے مصطفیٰ دے سبحان اللہ دو دماغ نے مصطفیٰ دے اور تورا تو پتہ نہیں کتھے جانا ہے تنو پتہ ہی نہیں جنت جانا ہے کہ جہنم جانا ہے اور ورنہ دی شان میں گستاخی کریں کہ مصطفیٰ دے سوڑے دے نام سکتے نہیں پہ اس دی شان میں گستاخی کریں جڑا مصطفیٰ دا دماغ ہے دماغ بڑے پیارے ہوتے ہیں جنہاں نو پیارے لگتے ہیں دماغ کا کم سبحان دماغ بھی بڑے پیارے ہوتے ہیں سوڑے بھی بڑے پیارے ہوتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے علی بی بی مدینے دے تاجدارا میرا دل کردا وچ تواڈا ہوے میں تکدا رہ جاواں دل کردا سونیا ہر تینوں سامنے بٹھا کہ میں تکدا اکبر کی فرما دعا کے سلطان اللہ کی دعا کر دینے فرما دینے اے میرا چشمہ
ابو بکر صدیق وہ ہستی ہے کہ جن نے ساری زندگی مصطفیٰ نال پیار کی، سبحان اللہ، ساری زندگی حضور دے نال محبت کی تھی، دعا خالق کائنات شان میں سارے صحابہ نال جناب صدیق اکبر دے نال اور حضور دے سارے صحابہ نال سچا پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علیہ الا اللہ۔